الہی در گزر کر دے، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیاں نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیاں نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا، الہی در گزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا، الہی در گزر کر دے، سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری عقبیٰ، سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری عقبیٰ، جو ہو فضل و کرم تیرا، الہی در گزر کر دے، جو ہو فضل و کرم تیرا، الہی در گزر کر دے، نبی کا واسطہ دے کر کہے ہے یہ تیرا جوہر، نبی کا واسطہ دے کر کہے ہے یہ تیرا جوہر، رضا کا دے دے پروانہ، الہی در گزر کر دے، رضا کا دے دے پروانہ، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو بنایا، اس ساری کائنات کو بنانے کے بعد انسان کو بنایا، انسانوں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد ساری دنیا کے انسانوں کو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پیدا فرمایا، ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد
عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا۔ ساری دنیا کے انسانوں نے اللہ رب العزت سے ارشاد کہا، اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پیدا کرنے والے، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا، ہم تو کچھ نہیں تھے، آپ ہی نے ہمیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے معلوم کیا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں دنیا میں بھیجوں تو وہاں پر بھی میری فرما برداری کرو گے، دنیا میں بھی مجھے اپنا رب مانو گے، دنیا میں بھی مجھے اپنا پیدا کرنے والا مانو گے؟ ساری دنیا کے انسانوں نے کہا لبیک، جی اللہ، جی ہمارے رب، جی ہمارے پالنے والے، جی ہمیں پیدا کرنے والے، دنیا میں جانے کے بعد بھی ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، دنیا میں جانے کے بعد بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے، جیسے آپ کے احکامات ہوں گے ویسے ہم اپنی زندگی گزاریں گے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں دیکھوں گا، میں تمہیں پرکھوں گا کہ جو کوئی دنیا میں جانے کے بعد میری عبادت کرے گا، دنیا میں جانے کے بعد مجھے یاد رکھے گا، دنیا میں جانے کے بعد میری عبادت کرتا رہے گا اور یہاں تک کہ قبر میں چلا جائے گا، تو میں اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کروں گا، تو میں اس کو ہمیشہ کے لیے سکون والی زندگی عطا کروں گا۔ میرے محترم دوستو، میں اور آپ اور ساری دنیا کے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان عالم ارواح میں جس وقت پیدا ہو گئے تو وہ اس انتظار میں تھے کہ اب ہم کب ماں کے پیٹ میں جائیں گے۔ عالم ارواح میں اس انتظار میں تھے کہ کب ماں کے پیٹ میں جائیں گے۔ کسی کا نمبر آدم علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر الیاس علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر صحابہ کرام کے دور میں آ گیا، کسی کا نمبر تابعین کے زمانے میں آ گیا، کسی کا نمبر تبع تابعین کے زمانے میں آ گیا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتے 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 آج 1450 سال گزرنے کے بعد اس دنیا میں اس وقت آ گیا۔ عالم ارواح میں انتظار کر رہے تھے کہ کب دنیا میں جائیں گے، کب ماں کے پیٹ میں جائیں گے، تو کسی کا نمبر آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آج 1450 سال گزرنے کے بعد اس دور میں آ گیا۔ تو کسی کا نمبر پہلے آئے اور وہ چلے گئے، کسی کا نمبر بعد میں آیا اور وہ چلے گئے۔ اب آپ اور میں ماں کے پیٹ سے ہو کر دنیا کے پیٹ میں آ چکے ہیں۔ عالم ارواح میں اس انتظار میں تھے کہ کب ماں کے پیٹ میں جائیں گے، ماں کے پیٹ میں آئے تو اس انتظار میں تھے کہ کب دنیا کے پیٹ میں جائیں گے، دنیا کے پیٹ میں آئے اور اب اس انتظار میں ہیں کہ کب قبر کے پیٹ میں جائیں گے۔ ہم سے پہلے جو آئے وہ قبر کے پیٹ میں جا چکے، ہم سے پہلے جو گزر گئے وہ قبر کے پیٹ میں جا چکے، اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب قیامت کا دن شروع ہوگا، اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب قیامت آئے گی، کب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا میں آئے اور جا چکے ہیں وہ قبر کے پیٹ میں اب اس انتظار میں ہیں کہ کب قیامت کی صبح ہوگی، کب قیامت کی صبح ہوگی اور یہ قبر کا سفر ختم ہوگا۔ عالم ارواح سے سفر شروع ہوا، کہاں پر جا کر ختم ہوگا؟ فیصلے والے دن پہ جا کے ختم ہوگا۔ عالم ارواح میں تھے تو اس انتظار میں تھے کہ ماں کے پیٹ میں گئے، ماں کے پیٹ میں تھے تو دنیا میں جانے کا انتظار، دنیا میں آئے تو قبر میں جانے کا انتظار، اب قبر میں جانے کے بعد
قیامت کے دن کا انتظار. جس وقت قیامت آئے گی اس کے بعد بھی انتظار کہ قیامت آ گئی، اب حساب کتاب کے دن کا انتظار. جب حساب کتاب کا دن شروع ہوگا، ایسی گرمی ہوگی، ایسی زمین تپ رہی ہوگی، سورج قریب ہوگا کہ لوگوں کو پیاس لگے گی، لوگوں کو پیاس لگے گی. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہوں گے، اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزار کر گئے ہوں گے، وہ تو فوراً حوض کوثر کی طرف چل دیئیں گے، وہ تو فوراً حوض کوثر کی طرف چلے جائیں گے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر پلا رہے ہوں گے. کہ آج گرمی ہے، آج قیامت کا دن ہے، آج حساب کتاب کا دن ہے، ابھی حساب کتاب شروع ہونے میں وقت باقی ہے، گرمی اتنی لگ رہی ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پلا رہے ہوں گے. حوض کوثر سے فارغ ہو کر اب پل صراط کا مرحلہ، اب پل صراط کا انتظار. پل صراط پر گئے کہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا میں اپنی زندگی گزار کر گیا ہوگا، وہ تو پل صراط سے گزر جائے گا، اور جس نے اپنی منمانی کی ہوگی، جس نے شیطانی زندگی گزاری ہوگی، وہ پل صراط پر جا کے گھبرا جائے گا، وہ پل صراط پر جا کر ڈر جائے گا کہ میں کیسے اس کو پار کروں گا. وہ پل صراط کہ جو ایسا باریک ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریک، کہ وہ کیسا ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اس کے اوپر سے وہی گزر سکے گا کہ جس نے دنیا کے اندر اللہ کی مانی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہوگی، وہ تو گزر جائے گا. پل صراط سے گزرنے کے بعد اب آخری دن ہوگا، اب آخری مرحلہ ہوگا، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہوں گی. وہ سفر جو عالم ارواح سے شروع ہوا تھا، آج قیامت کے دن، فیصلے کے دن پہ جا کر ختم ہوگا کہ ساری دنیا کے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان کھڑے ہوئے ہیں کہ جلدی سے حساب کتاب شروع ہو جائے، کہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ جنت میں چلا جائے، اور جو دوزخ میں جانے والا ہے وہ دوزخ میں چلا جائے. وہاں پر جا کر یہ انتظار ختم ہو جائے گا، یہ سفر ختم ہو جائے گا. تو میرے عزیزو، جس نے اس چھوٹی سی زندگی میں، جس نے اس چھوٹی سی دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، وہ تو جنت میں چلا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا. اور جس نے اپنی منمانی کی ہوگی، جس نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا. وہ دن آنے والا ہے، وہ دن قریب ہے. ابھی ہمارا مرحلہ ہے دنیا کا، دنیا میں ہم موجود ہیں. ابھی ہم نے جانا ہے قبر میں، قبر سے پھر جانا ہے قیامت میں، قیامت سے پھر جانا ہے حوض کوثر پہ، حوض کوثر سے پھر جانا ہے پل صراط پہ، پل صراط سے پھر جانا ہے فیصلے کے دن پر. ابھی کتنا لمبا سفر باقی ہے. ابھی ہم کہاں سے ہو کر آ چکے ہیں؟ ابھی ہم ماں کے پیٹ سے ہو کر آ چکے ہیں، ہم عالم ارواح سے ہو کر آ چکے ہیں. ہماری 2 منزلیں مکمل ہو چکی ہیں، تیسری منزل پہ موجود ہیں. لیکن یہ تیسری منزل سب سے اہم منزل ہے. اسی تیسری منزل کے اندر آگے کی منزلیں آسان ہوں گی. اگر اس تیسری منزل دنیا میں اللہ کی مانی ہوگی تو آنے والی تمام منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. اگر اس دنیا کے اندر اللہ کی مانی ہوگی تو قبر کی زندگی آسان ہو جائے گی، حشر کی زندگی آسان ہو جائے گی، حساب کتاب آسان ہو جائے گا، پل صراط آسان ہو جائے گا، حوض کوثر میسر ہو جائے گا. اور اگر اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی تو آنے والی قبر بھی تنگ ہو جائے گی، آنے والے مرحلے بھی مشکل ہو جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے رونا ہوگا، ہمیشہ کے لیے بربادی ہوگی. جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العزت جنت والوں سے ایک بات پوچھیں گے، جنت والوں سے ایک بات پوچھیں گے کہ اے جنت والو، حل رضیتم منی، حل رضیتم منی، کہ اے جنت والو کیا تم راضی ہو، کیا تم خوش ہو، کیا تمہیں سب کچھ مل گیا؟ وہ جنت میں جانے کے بعد جنتی اللہ رب العزت سے کہیں گے یا اللہ سب کچھ تو ہمیں مل گیا. جنت میں
سب کچھ تو ہمیں مل گیا، ہمیں تو وہ کچھ مل گیا کہ جو کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ انسان کے علاوہ جنت میں کوئی اور مخلوق تو جائے گی نہیں، صرف انسان جائے گا۔ جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے، جانوروں کے لیے تھوڑی بنائی ہے۔ انسان وہاں رہیں گے تو انسان جنتی وہاں کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ عطا کروں، میں اس سے زیادہ تمہیں دوں۔ جنت میں جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے، اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اس سے اچھا آج کے بعد سے میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد سے میں کبھی تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد سے جو مرضی تم کرو، جو مرضی تم کھاؤ پیو، جیسے مرضی اپنی زندگی گزارو، آج کے بعد سے کبھی تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، آج کے بعد سے کبھی کوئی تمہیں بیماری نہیں آئے گی۔ آج ایسی صحت مندی تمہیں ملے گی، ایسی صحت کہ جس کے بعد بیماری نہیں ہے، اور ایسی زندگی جس کے بعد موت نہیں ہے، ایسی خوشیاں جس کے بعد غم نہیں ہے۔ تو جنتیوں کو اللہ رب العزت وہاں پر اپنا رضا مندی کا پروانہ دے دیں گے کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد ایک اور بات پوچھیں گے کہ بتاؤ اس سے اچھا بھی میں تمہیں کچھ دوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے جنت والو، اے میرے فرمانبردار بندو، اے دنیا میں میری مان کر آنے والو، اے دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والو، اے دنیا میں شیطان کی چالوں میں نہ آنے والو، اے دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کر کے آنے والو، اے دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار کے آنے والو، بتاؤ مجھے کہ میں تمہیں اس سے اچھا کچھ دوں؟ تمام جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ بتاؤ اس خوبصورت آسمان کو کس نے بنایا تھا؟ وہ جنت والے جنت میں فرمائیں گے کہ اس خوبصورت آسمان کو اللہ نے بنایا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اس خوبصورت کو بنانے والا اللہ وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، جس نے عرش کو بنایا وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، جس نے فرشتوں کو اتنا خوبصورت بنایا وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، جس نے زمین کو اتنا خوبصورت بنایا وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، جس نے زمین کے اندر خزانے بنائے، زمین کے اندر پھل فروٹ بنائے، زمین کے اندر سبزیاں بنائی، کتنی خوبصورت بنائی وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت بنایا وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو بتاؤ جس نے انسانوں کو اتنا خوبصورت بنایا وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اس اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے آج کا دن میرے دیدار کا دن ہے، آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں، آج میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کون اللہ، کہ جس نے خوبصورتی کو پیدا کیا آج اس کو دیکھو وہ خود کتنا خوبصورت ہے، جس نے تمام خوبصورتیوں کو پیدا کیا وہ آج خود اپنی خوبصورتی دکھائے گا، وہ آج اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ ذرا سی تجلی جنت والوں پر نازل ہوگی، ذرا سی تجلی اللہ رب العزت کی جنت والوں کی طرف متوجہ ہوگی کہ سب طرف سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی، کہ ہر طرف سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور آسمان سے نور نکلنا شروع ہو جائے گا، اور عرش سے نور نکلنا شروع ہو جائے گا، اور انسان جنت میں مہک میں مبتلا ہو جائیں گے، خوشبوؤں میں مبتلا ہو جائیں گے، پھول کی خوشبو، چمیلی کی خوشبو، طرح طرح کی خوشبو، ابھی تجلی ظاہر نہیں ہوئی اور خوشبوئیں آنا پہلے سے شروع ہو گئی۔ اچانک اللہ رب العزت کی ایک ذرا سی تجلی آئے گی اور سارے جنت والے اس تجلی کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ پلکیں چھلکنا چھوڑ دیں گی، یہ پلکیں بند ہونا چھوڑ دیں گی اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کر دیں گی، یہاں تک کہ 8 لاکھ سال گزر جائیں گے، یہاں تک کہ 8 لاکھ سال گزر جائیں گے۔ کون سے 8 لاکھ سال؟ جو دنیا کے 1000 سال وہاں کا ایک دن،
دنیا کے 1000 سال، وہاں کا ایک دن، وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر، اور وہاں کے 8 لاکھ سال گزر گئے اور اللہ رب العزت کی تجلی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی تجلی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت 8 لاکھ سال کے بعد جنت والوں سے کہیں گے کہ دیکھ لی آپ نے ہماری تجلی۔ انسان کہے گا، جنت والا جنتی کہے گا، یا اللہ ابھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں، یا اللہ ابھی تو میرا دل ہی نہیں بھرا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تمہیں 8 لاکھ سال گزر چکے ہیں، تمہیں 8 لاکھ سال گزر چکے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کون دیکھنا چاہتا ہے اللہ کو؟ کون دیکھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت کو؟ ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، ہر کوئی چاہتا ہے میں اپنے اللہ کو دیکھوں، لیکن اس کے لیے کچھ قوانین ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ اصول ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں جو کہ دنیا میں پوری کرنی پڑیں گی، جو کہ دنیا میں ماننی پڑیں گی۔ اس چھوٹی سی زندگی میں 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 یا 100 سال کی زندگی میں ان پابندیوں پہ عمل کر لو، ہمیشہ کی کامیابی۔ ان پابندیوں کے مطابق زندگی گزار لو، ہمیشہ کا سکون۔ وہ اللہ خود پاک ہے، وہ اللہ خود اتنا پاک ہے، وہ ناپاک آنکھوں سے نہیں دکھے گا۔ وہ اللہ پاک ہے، وہ ناپاک آنکھوں سے نہیں دکھے گا، وہ بد نظری والی آنکھوں سے نہیں دکھے گا، وہ بد نظری والی گناہ والی آنکھوں سے نہیں دکھے گا۔ اس کے لیے پہلے اپنی آنکھوں کو پاک کرنا پڑے گا، اس کے لیے پہلے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، تب جا کے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، تب جا کے اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو کون چاہتا ہے اللہ کو دیکھنا؟ ہم سب چاہتے ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ جنت میں جانا؟ ہم سب چاہتے ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے جوان رہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ مجھے کبھی کوئی بیماری نہ ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ مجھے ایسی خوشیاں ملیں جس کے بعد غم نہ ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے میں ہمیشہ کے لیے مزے والی زندگی گزاروں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے سکون والی زندگی گزاروں۔ سب چاہتے ہیں نا؟ دنیا میں اللہ کی ماننی پڑے گی، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ جنت ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ مومن دنیا تیری بستی نہیں، مومن دنیا تیری بستی نہیں اور جنت اتنی سستی نہیں۔ دنیا تیری بستی نہیں اور جنت اتنی سستی نہیں کہ جنت بھی پانے کا شوق رکھتے ہو اور دنیا میں اپنی منمانی بھی کرتے ہو، جنت میں جانے کی بھی چاہت رکھتے ہو اور دنیا میں شیطان کو بھی خوش کرتے ہو۔ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ میں تو برباد ہو گیا، میں تو ناکام ہو گیا، میں نے تو ایک دن جہنم میں جانا ہے، تو جس کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں، جس کی وجہ سے میں ناکام ہوا ہوں، وہ ہے یہ انسان۔ جس کی وجہ سے میں اللہ کا باغی بنا ہوں، وہ ہے یہ انسان۔ تو میں اس انسان کا دشمن ہوں، اس انسان کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تو جو کوئی چاہتا ہے جنت میں جانا، دنیا میں اللہ کی ماننی پڑے گی، دنیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایسی شراب رکھی ہے کہ دنیا کی کوئی شراب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا میں نشہ کرتے ہو، ایک وقت کے بعد وہ نشہ دوبارہ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ایک اچھی سے اچھی چیز کھاؤ، دل بھر جاتا ہے، ایک اچھی سے اچھی مٹھائی کھاؤ، دل بھر جاتا ہے، ایک اچھے سے اچھا فروٹ کھاؤ، دل بھر جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ ہر بار آپ نہیں کھا سکتے، 24 گھنٹے کے بعد کھاؤ گے، ایک دن کے بعد کھاؤ گے، 2 دن کے بعد کھاؤ گے، لگاتار نہیں کھا سکتے، لگاتار نہیں کھا سکتے۔ دنیا کے سب سے اچھی چیز لا کر بھی کیوں نہ رکھ دی جائے، آپ لگاتار نہیں کھا سکتے۔ تھوڑی سی کھاؤ گے پیٹ بھر گیا، تھوڑی سی کھاؤ گے پیٹ بھر گیا، اب مزید کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جنت جہاں پر ایک چیز کھاؤ مزہ ڈبل ہو گیا، دوسری چیز کھاؤ مزہ ڈبل ہو گیا۔ ایسی چیزیں، ایسے خوبصورت نشے اور ایسی میوہ جات نہریں اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور ایسی خوبصورت حوریں جو اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے بنائی ہے۔ اور ایک اصول بتا دیا کہ دنیا کے اندر چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی مان کر آ جاؤ، پھر ہمیشہ کے لیے کامیابیاں تمہیں ملیں گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان فرمایا
کہ اس جنت کو پانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا مہینہ عطا فرما دیا کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے اور اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس مہینے کو گزاریں گے تو اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت کی وجہ سے جو گزشتہ 11 مہینوں میں ہم سے لغزشیں ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو شیطانی کاموں میں لگایا، تو اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت کی وجہ سے ان 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ مہینہ کون سا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم فلیصم فلیصم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ 11 مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ انسانوں کی خاص مغفرت کے لیے بنایا گیا ہے، مسلمانوں کی خاص مغفرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ مسلمان کہ جو 11 مہینے میں شیطان کی چالوں میں آ گئے، شیطان کے وسوسوں میں آ گئے، شیطان کے دھوکوں میں آ گئے، آج رمضان المبارک کا چاند دکھتے ہی اللہ رب العزت اس شیطان کو پکڑ لیتے ہیں، اس شیطان کو قید کر دیتے ہیں کہ تو نے 11 مہینے میرے مسلمان بندے کو ورغلایا، تو نے 11 مہینے میرے مسلمان کو نافرمانی کروائی، تو نے 11 مہینے میرے مسلمان بندے کے اندر دھوکے سے اس کو گناہ کی طرف مائل کیا، آج تو بند ہو جا، تو 1 مہینے کے لیے بند ہو جا۔ اب میں اور میرا بندہ، اب میں اور میرا مسلمان بندہ عبادت کرے گا، یہ وہ مسلمان، یہ وہ میرا پیارا، یہ وہ میرا محبوب، یہ عبادت کرے گا، میں اس کے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو احسان کے طور پر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ہمارے دشمن شیطان کو بھی پکڑ لیا کہ نہیں، تو باہر ہوگا پھر ورغلائے گا، پھر دھوکہ دے گا، پھر جو ہے اس کے دل میں دنیا کی لالچ ڈالے گا، دنیا کی چیزوں کی طرف مائل کرے گا۔ تو اللہ رب العزت رمضان المبارک کا چاند دکھتے ہی شیطان کو پکڑ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان، کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے اور شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کمروں کے اندر انسانوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ باہر جا کر نشہ نہ کریں، تاکہ یہ باہر جا کر فضولیات میں نہ پڑیں، تاکہ یہ باہر جا کر دوبارہ سے اس شیطانی چکر میں نہ پڑ جائیں، اسی طرح اللہ رب العزت اس شیطان کو بند کر دیتا ہے کہ اب جا کر لوگوں کو نہ ورغلائے، اب جا کر لوگوں کو نہ بھٹکائے، اب جا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل نہ کرے۔ تو وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا ہے۔ 1 ہفتہ باقی ہے، 6 دن باقی ہے، 6 دن کے بعد وہ رمضان المبارک کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ضرور آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی جو گزشتہ زندگی گزر گئی اس میں جو گناہ ہوئے ان گناہوں کو دھلوانے کا سبب بنوائے، ان گناہوں سے توبہ کرنے کا سبب بنوائے، اور یہ رمضان اس طریقے سے گزروائے جس طریقے سے اللہ چاہتے ہیں، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک گزارا کرتے تھے۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا سب؟ رمضان المبارک میں عبادت کریں گے نا؟ رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا عزم اور ارادہ ابھی سے کریں کہ انشاءاللہ ہم نے رمضان المبارک میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرنا، ہم نے جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنا، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود بھیجنا ہے، اور ہم نے قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کا معمول بنانا ہے، اور باوضو رہنا ہے، اور باوضو رہنا ہے، اور ہمیشہ کے لیے نشے سے چھٹکارا پانا ہے، ہمیشہ کے لیے نشے کو خیر بات کہنا ہے۔ آگے نشہ پورا کرنے کے لیے جنت ہے، آگے
ساری خواہشات پوری کرنے کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے۔ یہاں کا نشہ کیا نشہ ہے؟ جو کہ گندگی سے بنتا ہے۔ یہاں کا نشہ کیا نشہ ہے؟ شراب گندگی سے بنتی ہے، شراب گندگی سے بنتی ہے، چونکہ شیطان گندا ہے، شیطان خود کیا ہے؟ گندا ہے۔ وہ انسان کو بھی ان گندگی والی چیزوں میں لگا دیتا ہے، وہ خود گندگی سے بنا ہے، وہ خود گندگی کو پسند کرتا ہے، تو وہ شیطان انسانوں کو بھی اس گندگی میں لگا کر گندا کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت خود پاک ہیں، اللہ رب العزت خود پاک ہیں، تبھی تو انسانوں کو پاک رہنے کا حکم دیتے ہیں، تبھی تو کہتے ہیں پاک رہو، پاک صاف رہو۔ فرماتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، کہ صفائی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یہ صفائی دل کی صفائی، یہ صفائی آنکھوں کی صفائی، یہ صفائی کانوں کی صفائی، یہ صفائی جسم کی صفائی۔ جس طرح ظاہری جسم کو گندی چیزوں سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح باطنی چیزوں سے اس آنکھوں کو بد نظری سے بچانا ضروری ہے، کانوں کو گانے سننے سے بچانا ضروری ہے، اور اسی طرح زبان کو گالی بکنے سے بچانا ضروری ہے، اور اسی طرح زبان کو بری بات کہنے سے بچانا ضروری ہے۔ یہ ہے پاک صاف رہنا، یہ ہے صفائی۔ اس کی ساری کوشش کریں گے نا؟ سب انشاءاللہ کوشش کریں گے نا؟ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک فرمائش آئی تھی ہمارے پاس ایک نظم کے بارے میں، کہ وہ نظم آپ سنا دیجئے گا، تو وہ نظم پڑھ کے انشاءاللہ پھر سنتیں پڑھیں گے۔ اس نظم کو ہم نے پہلے بھی سنایا ہے، کئی بار سنایا ہے۔ وہ نظم جس انسان نے لکھی ہے، جس شخص نے لکھی ہے، وہ بھی کبھی ہماری اور آپ کی طرح اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا باغی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، نشوں میں مبتلا تھا، اور اسی طرح اور بھی جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی مبتلا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کو بالکل بدل دیا۔ اب وہ نمازی بن گیا، نماز پڑھنے والا بن گیا، تمام نشوں کو اس نے چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کو پاک صاف گزارتا۔ تو خود بخود کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر غور کرتا، کبھی زمین کی طرف دیکھ کر غور کرتا، اور کبھی ان درختوں کو دیکھ کر غور کرتا، کبھی زمین کے اندر یہ پھل فروٹ میوہ جات اور خزانے ان کو دیکھ کر غور کرتا، اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر غور کرتا، اپنے بچوں کو دیکھ کر غور کرتا، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر غور کرتا، یہاں تک کہ ایک ایک چیز پر غور کرتا اور ان باتوں کو لکھنا شروع کر دیتا کہ دیکھو اللہ نے ایسا آسمان بنایا، دیکھو اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت جسم بنایا، میری آنکھیں بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر شیطان کے سامنے فرشتوں سے ہمیں سجدہ کروا دیا۔ یہ ساری باتیں وہ سوچتا اور لکھنا شروع کر دیتا، یہ ساری باتیں سوچتا اور لکھنا شروع کر دیتا۔ پھر اس نے ان لکھی ہوئی باتوں کو اشعار کی صورت دے دی۔ کس کی صورت دے دی؟ اشعار کی صورت دے دی۔ وہ اشعار آپ کے سامنے اب ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت انسان سے ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اے انسان، میں نے تو تیرے لیے بہت کچھ کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو تو کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے بنایا، میں نے ایک ایک چیز تجھے دی، لیکن تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو ایک چھوٹی سی زندگی میں بھی میری نہیں مان سکتا، تو ایک چھوٹی سی زندگی میں میری عبادت نہیں کر سکتا، اور مجھے بھول گیا اور شیطان کے وسوسوں میں پڑ گیا، شیطان کے دھوکے میں آ گیا۔ تو اللہ رب العزت اس نظم کے اندر آپ سے، مجھ سے، ساری دنیا کے انسانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ آپ سنیں۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جب سے مجھ پر آیا، حقیقت ہوئی جب سے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن
تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائکو جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو۔ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف عین اور غین، الف لام میم قاف عین اور غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، کہ اس پر کتاب ہدایت بھی دی، کہ اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ اب آپ نے اور میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے وہ میں اور آپ خود جانتے ہیں۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ہم خود جانتے ہیں۔ جب ظہر کی اذان ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ہم خود جانتے ہیں۔ جب عصر کی اذان ہوتی ہے کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ہم خود جانتے ہیں۔ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ہم خود جانتے ہیں۔ اسی طرح جب عشاء کی اذان ہوتی ہے کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ہم خود جانتے ہیں۔ کیا ہم اللہ رب العزت کے ایک اس چھوٹے سے عمل کو پورا کرتے ہیں؟ ہم خود جانتے ہیں۔ اس اللہ نے تو ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اس اللہ نے تو ہمارے لیے بہت کچھ کیا۔ ہم تو کچھ نہیں تھے، ہمیں اس نے بنایا۔ ہم تو کچھ نہیں تھے، اس نے ہم پر اتنا احسان فرمایا، اتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا، آنکھیں بھی دے دی، کان بھی دے دیے، ہاتھ پاؤں بھی دے دیے، اور چکھنے کے لیے زبان دے دی، اور پیسنے کے لیے دانت دے دیے، اور اسی طرح دل دے دیا، اسی طرح پھیپھڑے، اور ساری جسم کا ایک نظام بنا دیا۔ اگر ایک چیز کام کرنا چھوڑ دے، صرف ایک چیز جسم میں کام کرنا چھوڑ دے، پورا جسم خراب ہو جائے۔ اگر صرف یہ پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دے تو سانس کی بیماری ہو جائے۔ اگر یہ گردے اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو پیشاب بننا بند ہو جائے۔ اگر یہ دل دھڑکنا چھوڑ دے تو انسان کی موت واقع ہو جائے۔ اگر یہ آنکھوں کا نور کھینچ لے، اگر یہ کانوں میں سننے کی طاقت کو کھینچ لے، اگر یہ زبان کے اندر جو چکھنے کی طاقت ہے وہ لے لے، اگر یہ دانتوں کو توڑ دے، تو وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ اس صرف جسم کے اندر اتنی ساری نعمتیں ہمیں دے دی، اور ہم اس کے لیے نماز بھی نہ پڑھ سکیں، اور ہم اس کی فرما برداری بھی نہ کر سکیں، اور آرام سے اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بتاؤ پھر ہمیں جنت مل سکتی ہے؟ ہمیں تو نہیں مل سکتی۔ تو اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کریں گے، جان بوجھ کر نماز تو نہیں چھوڑیں گے، یا چھوڑیں گے؟ آج بھی کتنوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آج کی فجر تو گزر گئی،
آج کی فجر اب قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی. آپ کی میری زندگی میں یہ فجر لکھ لی گئی. جس نے ادا کر لی اس نے لکھ لی, اور جس نے ادا نہیں کی اس نے لکھ لی. اب اس کو ختم کوئی نہیں کر سکتا. یہ سامنے لکھی ہوئی نظر آ جائے گی کہ کس نے فجر کی نماز جمعے والے دن پڑھی تھی اور کس نے نہیں پڑھی تھی. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتیں پڑھ لیں. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں.